لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو بہت ہی مشہور اور معروف آیات ہیں کہ جس سے مسلمان روزانہ نماز میں خاص طور پر سورہ حمد کے بعد جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہتا ہے. سورہ قدر قرآن مجید کا نہایت قیمتی اور مطالب کے اعتبار سے وسیع معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے سورہ ہے. اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے نزول اور خاص طور پر چونکہ شب قدر میں نازل ہوا اس رات کی فضیلت کا ذکر کیا ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر نازل کیا ہے کس میں؟ شب قدر میں. اب ہے کہ ضمیر بہرحال مفسرین کے اعتبار سے قرآن مجید کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی قرآن مجید کو پروردگار عالم نے شب قدر میں نازل کیا. اب ایک لمبی بحث ہے شب قدر کے اوپر کہ یہ شب قدر کیا ہے، کن راتوں کو کہا جاتا ہے. اس سے قطع نظر قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے، اور تمام مفسرین نے کہا ہے، اس بات کو مانا ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا. اس بات پہ سب متفق ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر ہے کیا، شب قدر کہتے کسے ہیں؟ تو بہرحال شب قدر میں 3 راتیں ہیں کہ جن کے درمیان علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں. بعض افراد کا کہنا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 23 رمضان المبارک کی رات، یعنی 22 رمضان المبارک جب ختم ہو تو جو رات لگے گی یہ ہے شب قدر. لیکن زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر جو ہے وہ شب 19 رمضان، شب 21 رمضان اور شب 23 رمضان میں سے کوئی ایک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب 3 راتوں کو شب قدر کہہ دیا گیا تو اب انسان کا دل جو ہے وہ تذبذب میں ہے کہ آخر میں کس رات کے اعمال انجام دوں. آیا شب قدر جو 19 تاریخ کو ہے اس میں اعمال انجام دوں؟ اس ظاہر سی بات ہے اعمال جو وارد ہوئے ہیں ان کے بہت زیادہ فضیلت ہے، چونکہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اس رات کے اعمال بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے. اور تینوں راتوں کے بعض اعمال وہ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی تینوں راتوں میں، اور بعض اعمال وہ ہیں
کہ جو مخصوص ہیں اس رات سے، شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان المبارک کے بعض اعمال وہ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی تینوں راتوں میں ہمیں انجام دینے، لیکن بعض اعمال وہ ہیں جو ہر رات کے الگ ہیں، مخصوص اعمال ہیں۔ تو دو طرح کے اعمال پائے جاتے ہیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان تینوں راتوں کو شب قدر سمجھے۔ اب بہرحال یہ حکمت پروردگار ہے، معصومین کے روایات کے اعتبار سے جب مفسرین نے بتایا تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم شب 19 رمضان المبارک کو شب قدر قرار دیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری یہ کوشش ہوگی، انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس رات کو پروردگار کے لیے انجام دے، اس رات کے اعمال پروردگار کے لیے انجام دے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ انسان پوری کوشش کرے گا کہ اس رات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے۔ جیسے انسان جب مثال کے طور پر جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر، کس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو مزین کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے پر کوئی غلط اثر پڑے، ایسا نہ ہو کوئی ہم سے بدظن ہو کے جائے کہ ہم تو مولانا صاحب کو تو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور ہم جب ان کے گھر گئے تو الیاذ باللہ ان کا گھر خدا نخواستہ میرے گھر آئے اور گھر صاف نہیں ہوا، یا ان کے لیے ان کے شایان شان ہم نے صفائی نہیں کی، ان کے شایان شان ہم نے انتظام نہیں کیا، تو اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ تو مہمان کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، اپنے گھر کو مزین کرتا ہے، ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ آنے والا جو مہمان ہے وہ ہم سے خوش رہے، ہم سے راضی رہے۔ تو پروردگار عالم اس رات میں ہمارا میزبان ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میزبان ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے مہمان ہیں۔ تو پروردگار نے کتنا مزین کیا ہوگا اس رات کو، کتنا مزین فرمایا ہوگا اس رات کو، کتنا زیادہ آمادہ کیا ہوگا اس رات کی فضیلتوں کو۔ اور جب فضیلتوں کی باری آئی تو پروردگار نے خود بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے اس رات کو مزین کیا ہے، میں نے اس رات کو سنوارا ہے، اس رات کو آمادہ کیا ہے، اور اتنا زیادہ ثواب میں نے اس کا رکھ دیا ہے کہ اگر انسان لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنا دیا ہے۔ تو افضل خالی نام کا بنایا نہیں، پروردگار عالم نے افضلیت کا معیار جو رکھا ہے وہ اعمال کو رکھا ہے۔ اس رات میں اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ثواب رکھے ہیں پروردگار عالم نے، کہا کہ اگر انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں اور اگر وہ اس راہ میں انسان اعمال انجام دے اور خالص دل سے، خلوص دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے تو پروردگار عالم شب قدر کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ پروردگار عالم نے اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے اور کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو عزیزوں یہیں پر رک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس رات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا، توجہ چاہتا ہوں، جس رات کو پروردگار عالم نے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا، اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی یہ کون سی رات ہے؟ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید اب چاہے وہ 19 تاریخ ہو، چاہے وہ 21 تاریخ ہو، چاہے وہ 23 تاریخ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ شب قدر جو بھی ہے، اس شب قدر میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یعنی جس شب میں، جس رات میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، اس کی فضیلت یہ قرار پائی کہ وہ رات، توجہ چاہتا ہوں، جس رات میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو قربان جائیں ہماری جانیں رسالت مآب کے اوپر کہ جس ذات پہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس ذات کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس ذات پہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہو، اس ذات کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ غور کا مقام ہے یقیناً کہ پروردگار عالم قرآن مجید کو جس رات میں نازل کر دے،
اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے رہا ہے۔ تو جس ذات پہ، جس سینے پر، جس قلب مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اس قلب کی کتنی فضیلت ہوگی، اس ذات کی کتنی فضیلت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، عام آیات بھی، رسالت مآب کے اوپر جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو رسالت مآب کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وزن سنگینی ہے، ایک بہت ہی بیش قیمتی وزن ہے، معنی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، کہ جو قلب پیغمبر پہ آ رہا ہے، اس ذات کو، وہ ذات ان مفاہیم کو اپنے سینے پر اٹھا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہوں گے، ظاہری اثرات رسالت مآب پہ ہوتے تھے۔ اور خاص طور پہ کچھ سورہ، جیسے کہ سورہ ہود آیا تھا، جب سورہ ہود آیا تو روایت کہتی ہے کہ رسالت مآب نے کہا کہ جب یہ سورہ ہود آیا، اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ کیوں؟ کیا سورہ ہود میں کوئی نہیں، اس کے معنی و مفاہیم اتنے زیادہ تھے کہ رسالت مآب جو ہے اپنے آپ کے اندر بڑھاپا، ذوف محسوس کرنے لگے۔ اور جب رسالت مآب اپنے اندر ذوف محسوس کرتے تھے تو کسی اور در پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال ذوف کا تو پورا ایک واقعہ ہے، ہم لوگ حدیث قصہ کے نام سے جس کو جانتے ہیں، پوری ایک بحث ہے کہ رسالت مآب کے بدن میں جب ذوف آیا تو رسالت مآب جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو رسالت مآب نے وہ چادر جو رسالت مآب نے جناب فاطمہ زہرا کو دی تھی، رسالت مآب نے وہی چادر لا کے رسالت مآب کے، جناب فاطمہ زہرا نے رسالت مآب کو دی، جناب فاطمہ زہرا نے وہی چادر کہ جو رسالت مآب نے آپ کو ہدیہ دی تھی، اس کو کہتے ہیں چادر یمنی، وہ لا کے دی، اور رسالت مآب اس کو اوڑھ کے، اس چادر کی اتنی برکت تھی کہ رسالت مآب کے بدن میں جو ذوف تھا وہ ذوف ختم ہو گیا۔ تو عزیزو، اب دنیا ہمیں یہ نہ کہے کہ ظاہری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی رسالت مآب کے ہاتھ سے دی ہوئی چادر جب وہ رسالت مآب کو ذوف کو دور کر سکتی ہے تو پھر رسالت مآب سے منسوب چیزیں ہمارے ذوف کو بھی دور کر سکتی ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھا سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ جب رسالت مآب کو، خود رسالت مآب کی دی ہوئی چادر جب آپ کے ذوف کو دور کر سکتی ہے تو پھر رسالت مآب سے منسوب چیزیں، یا پھر اہل بیت اطہار سے منسوب چیزیں، جناب فاطمہ زہرا سے منسوب چیزیں ہمارے ذوف کو کیوں نہیں دور کر سکتی؟ ہمارے ذوف بدن کو بھی دور کریں گی، ہمارے ایمان میں اضافہ بھی کریں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے آج اہل تشیع پر ہمارے اوپر بنیادی سوال اور اعتراض یہ ہے کہ یہ شبیہ بناتے ہیں۔ ایک بہت ہی، ابھی محرم آئے گا اور اس سے پہلے یہ اعتراضات ہر سال کی طرح جیسے ٹیپ ریکارڈر بج جاتا ہے اسی طرح بالکل بجنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو شبیہ بناتے ہیں، پتہ چلا امام حسین کے روضے کی شبیہ بنا رہے ہیں، ہم تعزیہ بناتے ہیں اس میں اعتراض، ہم جو کام کریں گے اس میں اعتراض۔ تو کبھی کبھی جواب حلی ہوتا ہے، یعنی ہم کوئی ایسی بات بتا دیں کہ بھائی سیرت معصومین میں یہ چیز ملتی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اور کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے حلی نہیں بلکہ نغزی ہوتا ہے، تو اب دور حلی کے ساتھ نغزی جواب کا بھی ہے کہ ہم ایسا جواب دیں کہ سامنے والے کے پاس اس جواب کے بدلے میں کوئی جواب نہ آ پائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں کہ روایت میں ہے کہ اس آیت کے ذیل میں جب روایت آئی تو مفسرین نے لکھا کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے بتایا تھا لیلۃ القدر کہتے کسے؟ شب قدر، یعنی وہ رات کہ جس میں قرآن مجید آیا، یا شب 19 رمضان ہے، یا شب 21 رمضان ہے، یا شب 23۔ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ شب 23 جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن جس نے بھی کہا اس نے تاکید کی کہ ایسا نہ ہو کہ شب 23 کے اعمال میں آدمی اتنا زیادہ اپنے کو آمادہ کرے کہ 2 شبیں نکل جائیں۔ سب نے تاکید کی کہ زیادہ تر لوگ کا کہنا ہے کہ یہ شب 23 جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن 2 گزشتہ جو شبیں ہیں ان میں بھی آپ اعمال
اسی طرح سے انجام دیں۔ ہوتا کیا ہے، کہا پروردگار عالم جب رحمت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی بہانہ ڈھونڈتا ہے، کبھی کبھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ بہانہ کیا ہے، کہا پروردگار اگر یہ کہہ دیتا کہ شب 19 شب قدر ہے تو یہ 2 شبوں کے اعمال سے ہم محروم رہ جاتے۔ یہ تو پروردگار کا کرم تھا کہ پروردگار نے 3 شبوں کو رکھا تاکہ انسان ان تینوں شبوں کو شب قدر سمجھے، اور ایک شب میں پروردگار جتنی رحمتیں دینا چاہتا ہے تینوں شبوں میں اتنی رحمتیں تقسیم کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو شب قدر کسے کہتے ہیں؟ کہا شب قدر ہے کیا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہا من ادرک الفاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ روایت میں ہے کہ جو شخص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لے گویا اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کر لی۔ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو پہچان لیا وہ شب قدر کی معرفت حاصل کر لے گیا۔ اور یہی موضوع ہے جناب فاطمہ زہرا کے القاب، ہمارا جو موضوع ہے آج کا۔ بہرحال بحث جو ہے وہ مقدمات میں زیادہ چلی گئی اور اصل مطلب سے ہم تھوڑا سا دور ہو گئے۔ میں واپس آتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کے القاب تھا۔ القابات جناب فاطمہ زہرا بے شمار ہیں، صرف ایک لقب کہ جس سے دوسرا لقب بھی نکلا ہے وہ ہے راضیہ اور اس کے بعد مرضیہ۔ جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے راضیہ، یعنی جناب فاطمہ اپنے پروردگار سے راضی تھی، پروردگار کے احکامات سے، پروردگار کی تقسیم سے، پروردگار کے قدر و قضا سے راضی تھی۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کا ذہن، چونکہ انسان ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ قضا و قدر جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہو۔ اس سلسلے میں یعنی جو مصیبت وارد ہوئی ہے، جو مصیبت نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ قضا و قدر کا مسئلہ ہو۔ آپ لاکھ کوششیں کر ڈالیے، جیسا کہ کوشش کرنا چاہیے، ظاہری طور پر انسان ہے، مصیبت آتی ہے تو اس کے حل کے لیے، اس کے فصل کے لیے، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، مشکل سے اپنے آپ کے اپنے دامن کو چھٹانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور کرنا بھی چاہیے یقیناً۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جب آپ تمام تدابیر کر ڈالیے، تمام حکمتوں سے آپ گزر جائیے، اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو، تو آپ یہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی پروردگار کی حکمت ہے، یعنی اسی کو قضا و قدر الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز معین کری ہے، اور اس مصیبت سے آپ دوچار ہوں گے، گویا پروردگار کے نزدیک آپ کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو جناب فاطمہ کا ایک لقب ہے راضیہ، راضیہ یعنی پروردگار سے راضی رہنے والی۔ قربان جائیں ہماری جانیں جناب فاطمہ زہرا پر، کتنی زیادہ پروردگار سے لو لگائے ہوئی تھی، اتنی زیادہ راز و نیاز کرتی تھی پروردگار سے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کے محراب سے ایک نور ساطع ہوتا ہے کہ جو آسمان کی بلندی کی طرف جاتا ہے، اور تنہا یہی نہیں بلکہ اس نور کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے زمین والوں کو دیکھا جا سکتا ہے ویسے ہی آسمان کے ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین کی طرح آسمان کی طرف آدمی دیکھتا ہے تو آسمان کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ پروردگار سے جناب فاطمہ زہرا لو لگائے ہیں، اور اتنی زیادہ لو لگاتی تھیں، اتنی زیادہ راز و نیاز کرتی تھیں کہ یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے پوچھ لیا، مادر گرامی ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ جب بھی محراب میں کھڑی ہوتی ہیں، جب بھی دعا کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی کے لیے دعا کر رہی ہیں، کبھی کسی کے لیے دعا کر رہی ہیں، کبھی ہم لوگ کے لیے آپ دعا نہیں کرتی۔ البتہ یہ سوال نہیں تھا، بلکہ یہ میسج پہنچانا تھا ہم لوگوں تک، چونکہ پوچھنے والا بھی امام وقت، آنے والا امام، اور جو بتانے والی ہے وہ بھی مادر حسنین، امام حسن اور امام حسین کی والدہ گرامی ہیں، کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایسی ذات امام حسن کے جواب میں کہتی ہیں، اے بیٹے، الجارو ثم الدار۔ ایک کیا حسین جملہ ہے کہ پہلے پڑوسی کا حق ہے، بعد میں گھر والوں کا۔
یعنی ایسے وقت میں بھی درس دے رہے ہیں امام حسن سوال کر کے کہ ظاہر سی بات ہے جب امام حسن سوال کریں گے تو جواب بھی پھر عام لوگوں جیسا جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اماموں کا یہ طریقہ ہے, ہادیان برحق کا یہ طریقہ ہے کہ پوچھنے والے کے حساب سے جواب دیتے ہیں. ایک عام آدمی پوچھتا تو شاید اس کا جواب الگ ہوتا, لیکن چونکہ امام حسن کا سوال تھا, اے مادر گرامی آپ ہمارے لیے کچھ نہیں مانگتی پروردگار سے, آپ پڑوسیوں کے لیے, دوسروں کے لیے, تو کہا الجار و سمت دار, پہلے پڑوسیوں کا حق ہے بعد میں گھر والوں کا. تو یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کہ آپ پہلے باہر والوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرتی ہیں. جناب فاطمہ اللہ سے لو لگاتی تھیں, اللہ سے راضی تھیں. اور ایک دوسرا لقب ہے مرضیہ. مرضیہ کہتے ہیں جیسے جناب فاطمہ اللہ سے راضی تھی ویسے ہی پروردگار جناب فاطمہ زہرا سے راضی تھا. اور یہی دو ایسے لقب ہیں کہ جن کو چرانے کی بہت کوشش کی گئی, ایک ہے راضیہ, ایک ہے مرضیہ. اب چونکہ جناب فاطمہ زہرا تھی تو راضیہ ہے, لیکن اگر کوئی مرد ہوتا جیسے امامان معصوم امام احمد ہدیٰ علیہ السلام میں سے تو راضی ہوتا اور ادھر مرضی ہوتا. تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں ذکر آیا ہے راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے. خود بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو وہاں پہ بھی راضیہ بھی آیا اور مرضیہ, یعنی امام حسین علیہ السلام بھی پروردگار سے راضی تھے اور پروردگار بھی امام حسین علیہ السلام سے راضی تھا. ایسا کیوں؟ کہ یہ اس لیے ہے کہ جو ہادیان برحق ہوتے ہیں وہ چونکہ پروردگار کے نمائندے ہوتے ہیں لہٰذا اللہ سے راضی ہوتے ہیں, اور چونکہ اللہ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے, اللہ ہادی بنا کے بھیجتا ہے, لہٰذا پروردگار بھی ان سے راضی ہوتا ہے. ہم اپنی پوری کوشش کر ڈالیں, صرف ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور یقیناً ہونا چاہیے, ایک بندے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. سارے نیک اعمال یہ کس لیے؟ تاکہ پروردگار راضی ہو جائے. لیکن اہل بیت کی منزل یہ نہیں ہے کہ صرف پروردگار راضی ہو جائے, اہل بیت اطہار کی منزل یہ ہے کہ پروردگار سے وہ بھی راضی ہوتے ہیں اور پروردگار بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اور اس لقب کو بہت زیادہ چرانے کی کوشش کی گئی اور دنیا نے اہل بیت سے ہٹا کے کہیں اور یہ لقب پہنچانے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک حق حقدار تک نہیں پہنچتا ہے تب تک وہ حق خود چلا چلا کے کہتا ہے کہ نوچ گھسوٹ کر کے بھی تم ہم کو لے لو, لیکن چونکہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا تمہارے اوپر یہ لقب جچے گا نہیں, تمہارے اوپر مزین نہیں ہوگا. یہ لقب وہیں جائے گا کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, چاہے وہ صادق کا لقب ہو چاہے وہ راضی کا لقب ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو رسالت مآب سارے انبیاء سے افضل, تمام اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رسالت مآب کے صدقے میں ہیں. اور رسالت مآب مولائے کائنات یہ دونوں جناب فاطمہ زہرا سے نمونہ عمل لیتے ہیں, اسوہ لیتے ہیں ان سے نمونہ عمل, ان کا یعنی جناب فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہے ان کے لیے, جناب فاطمہ زہرا ان کے لیے نمونہ عمل ہے. اور جس نے جناب فاطمہ زہرا کو نمونہ عمل قرار دیا, چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا ہمارے علماء کرام کی جو سیرت ہے وہ بتاتی ہے, کیوں نہ ہو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت نمونہ عمل. چونکہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے, یہ کیا ہے؟ صنف مرداں کے لیے. لیکن اگر صنف نسواں میں آپ دیکھیں تو کائنات میں ایک ہی ذات نظر آتی ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی, کہ جس کو نمونہ عمل قرار دیا عالمین کے لیے, ہر دور کے لیے جناب فاطمہ زہرا کی سیرت نمونہ عمل ہے. ایسی ذات کہ جو ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو. آپ انصاف سے بتائیے کیا ایسی ذات دنیا کے لیے نمونہ عمل نہیں تھی, ان افراد کے لیے نمونہ عمل نہیں تھی کہ جو
رسول کے دور میں زندگی گزار رہے تھے. جب رسول کائنات کے لیے وہ نمونِ عمل ہے تو رسول کے امتیوں کے لیے بدرجہ اولا وہ نمونِ عمل تھی. لیکن دنیا نے آپ کی معرفت حاصل نہ کی، جناب فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل نہ کی. یہ کون فاطمہ تھیں؟ یہ وہی فاطمہ تھیں کہ جس کے دروازے پر رسالت مآب آ کے سلام کیا کرتے تھے. ایک دو بار کی بات نہیں ہے کہے کہ وہ تو آ گئے تھے اتفاق سے، نہیں. جناب فاطمہ کے در پر رسالت مآب بارہا آیا کرتے تھے، بارہا آیا کرتے تھے. اور اتنا زیادہ مانوس تھے جناب فاطمہ زہرا سے کہ جب بھی کسی غزوے پہ کسی جنگ میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سے ملتے تھے. یہ انسیت کیوں؟ جناب فاطمہ زہرا چونکہ بیٹی ہیں اس وجہ سے رسالت مآب آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزوں، چونکہ وہ مقام اور مرتبہ تھا جناب فاطمہ زہرا کا کہ جناب فاطمہ سے مانوس تھے اس مرتبے کی وجہ سے. اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے وہ ذات کہ جس سے رسالت مآب ملتے تھے کون تھی؟ جناب فاطمہ زہرا کی ذات تھی. اور اسی در کا یہ شرف تھا کہ رسالت مآب جو تمام انبیاء کے سردار تھے اس در پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے بہت بڑے رائٹر جناب سیوطی کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی رسالت مآب آتے تھے یعنی جناب فاطمہ کے در پر، اور جناب فاطمہ جب آپ کے پاس آتی تھی، جناب فاطمہ جب وارد ہو جاتی تھی، رسالت مآب اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے. یہ ایک فضیلت جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. رسالت مآب جو کائنات کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، جب جناب فاطمہ آتی تھی تو وہ اپنے مسند سے، اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے. یہ ایک فضیلت. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو اس مقام پہ بیٹھاتے تھے. سیوطی کہہ رہے ہیں، جناب سیوطی کہتے ہیں یہ ایک بار کی بات نہیں ہے. جب بھی جناب فاطمہ آتی تھی رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھال دیتے تھے. یہ کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ رسالت مآب کی نگاہ میں جناب فاطمہ کی جو عظمت تھی، جو مقام تھا، جو ویلو تھی، کیا دنیا والوں کو اس ویلو کو نہیں حاصل کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس منصب کو کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے پاس تھا نہیں پہچاننا چاہیے تھا؟ رسالت مآب نے تو بارہا پہچانا. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. لیکن نہیں، دنیا والوں نے نہیں پہچانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیٹ مال حرام سے پر ہو چکے تھے. ان کے اوپر امام معصوم اور رسالت مآب کی باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا. اور دنیا نے دیکھا ادھر رسالت مآب کی آنکھ بند ہوئی اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ مظالم کا اتنا سلسلہ تھا. ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ پر وہ مصیبتیں پڑھی کہ جناب فاطمہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر روزے روشن پہ وہ مصیبتیں پڑ جاتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی.